یا اللہ عز و جل شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا تھا ایک بار کہ آپ حکم دو کہ میں اڑ کے 1 منٹ سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو اتنی طاقت اس جن کے پاس ہوتی ہے، یہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے لے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجد میں زلزلے اور فتنے ہیں اور یہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ نجد ہے۔ تو پچھلی بار بھی آپ سے فلسطین کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو ان کے بارے میں اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک بھی حکومت پاکستان اور 52 ممالک میں سے کسی کا کوئی مطلب کہ رسپانس نہیں آیا۔ دیکھیں میں نے تو پتہ نہیں کتنے جنات کو کاٹا بھی ہے، جلایا بھی ہے، مارا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے آ کر جنگ کی۔ السلام علیکم ڈیلی پاکستان آفیشیل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کلیم اللہ بھٹی۔ ہمارے ساتھ آج وہ عالم دین موجود ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اتنی شہرت حاصل کی تھی، جن کا پچھلے انٹرویو میں بہت زیادہ ویوز آئے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی کال آ رہی تھی کہ دوبارہ ان کا انٹرویو کیا جائے، دوبارہ ان سے پوچھا جائے یہ کہاں رہتے ہیں اور ان کی تعلیم کیا ہے اور ان کے پاس کیسا علم ہے، واقعی یہ علم کرتے ہیں یا صرف باتیں ہیں۔ آئیے ہم نعمان بھائی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ان کا ایڈریس کیا ہے۔ لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، تو باقی سارا جانتے ہیں نعمان بھائی کے زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے۔ نعمان بھائی کچھ سوال ہیں ہم آپ سے جانیں گے۔ شیطان کے سنگ کہاں سے طلوع ہوں گے؟ شیطان کے، میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ عز و جل شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ عز و جل شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کہ نجد میں زلزلے اور فتنے ہیں اور یہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ نجد ہے۔ کیا سب سے پہلے جنات زمین پر آباد ہوئے تھے؟ جی ہاں بالکل، انسانوں سے پہلے زمین پر آباد جنات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے آ کر جنگ کی اور یہاں سے جنات کو ختم کیا۔ کچھ جنات رہ گئے جو پہاڑوں کی طرف چلے گئے، تو ان کی آج نسلیں آ رہی ہیں آگے۔ تو جی ہاں بالکل، انسان سے پہلے یہاں پر جن آباد تھے۔ کیا جنات میں شرارتی طاقتور شرارتی جن ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، بہت شرارتی جن ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور مطلب عامل سے بھی زیادہ طاقتور جنات آ جاتے ہیں جو علم کرتے ہیں، اور جن عامل بھی ہوتے ہیں، عامل جن بھی ہو جاتے ہیں، بالکل ہے ایسا۔ عفوریت سرکش جنات کے پاس کتنی طاقتیں ہوتی ہیں؟ جی اس کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا تھا ایک بار کہ آپ حکم دو کہ میں اڑ کے 1 منٹ سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو اتنی طاقت اس جن کے پاس ہوتی ہے، یہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے لے آتا ہے۔ تو پچھلی بار بھی آپ سے فلسطین کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو ان کے بارے میں اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک بھی حکومت پاکستان اور 52 ممالک میں سے کسی کا کوئی مطلب کہ رسپانس نہیں آیا ان کے حوالے سے۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں، اگر حکومت نہیں کچھ کر سکتی تو یہ جو لوگوں کے جذبات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور اگر حکومت کے پاس اتنی پاور نہیں ہے تو ان لوگوں کو جانے دیں تاکہ ان کی آواز بن سکیں۔ تو وہ تو میں نے ایک بیان سنا ہے فلسطینیوں کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے تو کم از کم دفنانے تو ہمیں آ جاؤ۔ تو ان کے ایسے بیانات آ رہے ہیں، دل بہت رنجیدہ ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فلسطینیوں کے حق میں بھرپور آواز دیں۔ یہ اس طرح کہنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، مطلب تماشا دیکھنے سے، اور آگے بڑھیں اور ان کا مکمل بھرپور ساتھ دیں، ان کو اسلحہ فراہم کریں، جو چیز ان کو دی جا سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کو سب چیزیں فراہم کرے۔ جن مختلف شکلیں بدل سکتا ہے۔ تو ایک بار نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ صدقے کے مال پر مقرر کیا کہ آپ نے اس کا پہرہ دینا ہے۔ تو ایک جن آیا اپنا بھیس بدل کے، تو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس نے کہا جی میرے بچے بھوکے ہیں، اس طرح اس نے کہہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اس نے ایسا کیا، تو دوسرے دن پھر پکڑا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی اس کو چھوڑ دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کے فرمایا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جن کو لے گئے. تو مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے. تو اس نے وہاں پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے جا کر کہا کہ جو بندہ آیت الکرسی کو ایک بار پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العزت اس کا مال بھی محفوظ کر دیتا ہے اور وہ بندہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے جھوٹا مگر اس نے بات سچی کی ہے. مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تھا. تو اس طرح جن اپنی مختلف شکلیں بدل کے آ جاتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا. کیا جنات میں مسلمان اور غیر مسلم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. جس طرح مطلب انسانوں کے اندر یہ انسان آباد ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی فرقہ بازیاں ہیں اور بھی ان میں بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جنات کو جو ہے وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا. مطلب یہ آگ سے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. یہاں سے اللہ رب العزت نے جنات کا یہ کہا کہ جنات کو جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا. جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنات کی 3 قسمیں ہیں. حدیث پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم جنات کی ہے کہ وہ ہوا کے اندر اڑتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری قسم جنات کی یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر سکونت اختیار کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں. مثال ہے ہم بیٹھتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں اس طرح. اور تیسری شکل جنات کی حدیث پاک میں کہ وہ سانپ، کتا اور بلی کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. یہ 3 قسمیں حدیث پاک سے ثابت ہے. باقی ویسے لوگوں نے تو کافی بنائی ہوئی ہیں. لوگ کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. حدیث پاک سے تو یہ 3 ثابت ہیں. کیا جنات کو دیکھنا ممکن ہے؟ جی نہیں، جنات کو اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنات کو بندہ اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا. ہاں وہ بھیس بدل کے آ جائے تو پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جب آپ عملیات کی دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سے مشاہدات ہو جاتے ہیں. کیا جن کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، جن کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ناجائز قتل کرنا نہیں چاہیے. مطلب اگر ان کا قصور ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو ایسے قتل نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہو تو آپ ان کو 3 بار حکم لگاؤ کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. مثال ہے اگر گھر کے اندر جنات ہوں تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ 3 بار اس کو بولو کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے. اگر 3 بار مطلب 3 دن تک اس کو کہتے رہو. جب اگر وہ نہ جائے پھر آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. یہاں سے حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو ہم قتل کر سکتے ہیں. اور ہم نے، آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں، میں نے تو پتہ نہیں کتنے جنات کو کاٹا بھی ہے، جلایا بھی ہے، مارا بھی ہے. کیا جنوں کو موت آتی ہے؟ جی ہاں بالکل. اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہر چیز کو جس میں جان ہے اس کو تو موت آئے گی جی ضرور. انمان بھائی بہت بہت شکریہ. یہ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان آفیشیل. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد کلیم اللہ بھٹی.